مزارات کی حاضری کے ساتھ ساتھ مزارات کے قریب کھڑے ہو کر مزار پر حاضر ہونے والوں کے جمگٹ میں اس بات کا ارشاد فرمانا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مزارات پر جانا یا وہاں جا کر دعائیں مغفرت کرنا یا وہاں جا کر فیض کی درخواست کرنا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اعتراض اس حدیث پر یہ ہو سکتا ہے اور فوراً سمجھ میں آنا چاہیے، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں، بعض لوگ یہ مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ صاحب شرک میں مبتلا نہ ہونے والی بات صرف صحابہ اکرام کی حد تک تھی، صرف صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا، اور یہ خوشخبری یہ بشارت صرف صحابہ اکرام کے لیے تھی، پوری امت کے لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، یہ صرف صحابہ اکرام تک تھی۔ یہ اعتراض کرنے والے صرف اس حدیث کے اس ٹکڑے کو نہ پڑھیں، اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ شرک میں مبتلا ہونے والی بات صرف صحابہ اکرام کے لیے تھی، پوری امت کے لیے نہیں ہے، تو پھر اگر اتنی جرت ہو تو پھر حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی دیکھ لیجئے، حدیث کا اگلا جز بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے، ہاں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اگر حدیث کا ایک جز، حدیث کا ایک ٹکڑا صحابہ کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ دنیا پرستی اور دنیا میں مبتلا ہو جانا یہ بھی صحابہ کے ساتھ خاص کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اگر اتنی ضرورت ہو کہ کوئی حضور کے صحابہ کو دنیا دار کہہ سکے، دنیا پرست کہہ سکے، تو اس کے لیے سوائے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، دعائے ہدایت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ شرک اور توحید کو ہم نے سمجھا۔ اب ایک اور نقطہ میں بیان کر دوں آخر میں کہ پھر ہم آیت پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، حضور پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی، آپ کا ادب کیا، آپ کی نصرت کی، آپ کی نصرت کی اور آپ کے لائے ہوئے احکام کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بعض بدتمیزوں نے، بعض گستاخوں نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر۔ یہ بات جب پھیلی کہ کچھ لوگوں نے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، گستاخانہ کلمات کہے ہیں، یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ کو افسوس ہوا۔ پھر بعض صحابہ اکرام نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، حضور کی اہانت کی ہے، تم جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ صرف اتنا کہا ان سے کہ چونکہ تم بارگاہ رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو، تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر معافی مانگ لو، کوئی بے تکی، کوئی غلط بات نہیں کی ہے، بہت معقول بات تھی۔ اب جو جواب دیا انہوں نے، عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے، امام قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر قرطبی کے اندر کہ جب اس کو لوگوں نے یہ کہا کہ تم حضور جا کے معافی مانگ لو، تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑے مزے کا جواب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جواب ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، تو جو جواب اس نے اس وقت دیا تھا وہی جواب اس کے بعد بھی اور آج تک اس کے متبعین اور اس کو ماننے والے دیتے ہیں، یعنی منافقین دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا دیا اس نے یہ کہا کہ امرتمونی ان اصلی فصلیت، تم نے مجھ سے کہا کہ تم نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی۔ امرتمونی ان اصوم فصمت، تم نے مجھ سے کہا روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا۔ امرتمونی ان اعطی الزکات فآتیت، تم نے مجھ سے کہا کہ زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی۔ فما یبقی الا ان اسجد لمحمد، تو اب اور کچھ باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنے لیے کہ اپنی معافی مانگنا، اپنی اہانت کرنے کی معافی مانگنا، اس کو ایک منافق اور عبداللہ ابن ابی جیسا آدمی اس کو سجدہ سمجھتا ہے، اس کو شرک سمجھتا ہے۔ تو جو سوچ اور جو طریقہ اس منافق کا اس وقت تھا، آج بھی اگر دیکھیں تو اگر ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ اگر اس سے ہم یہ کہیں کہ نماز رکھو تو رکھتی ہے، نماز پڑھو تو پڑھتی ہے، روزہ رکھو تو رکھتی ہے، حج کرو
تیار ہے, زکات دینے کو تیار ہے, لیکن اس سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ اگر میری امت کا کوئی شخص شامت اعمال کی بنیاد پر اپنے اوپر ظلم کرے, کوئی گناہ کرے, تو صرف اتنا کرے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو جو جواب عبداللہ ابن ابی نے اس وقت دیا تھا, یہ جماعت آج وہی جواب دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو پہلے مانا جائے گا, حضور پر ایمان لایا جائے گا, اور حضور پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ پر ایمان لایا جائے. اس کے بعد جو باقی چیزیں قرآن مانا گیا, جبریل کو جبریل مانا گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر حضور کی تعظیم کی جائے گی, حضور کا ادب کیا جائے گا, پھر نصرت کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد اتباع کا مقام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ سے جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کافی ہے میرے خیال سے, میرا الگ